عورت کے پاس بہت سے حقوق ہیں. اگر وہ وڈو ہو جاتی ہے, اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور اگر اس کے ساس اور سسر زندہ ہیں اور سسر فائنینشلی فٹ پرسن ہے, سیکشن 9 فیملی کورٹ ایکٹ کے تحت وہ وڈو بہو جو ہے وہ کورٹ میں کیس فائل کر سکتی ہے. ناظر اس کا اپوائنٹ کروائے اور وہ جتنا بھی فصل آتا ہے ہر 6 مہینے کے بعد وہ فصل کورٹ کی نظارت میں جمع کروائے, اور اس میں سے کورٹ ہی اس کو سیل آؤٹ کرے گا. دادا کے جانے کے بعد جو پراپرٹی آتی ہے, جو اس کے چچا تایا زندہ ہیں, کیا وہ ان یتیم بچوں پہ بھی وہ حصہ جو اس کے باپ کا ہے وہ آئے گا؟ ڈیل کرتے تو ٹھیک ہے, نہیں کرتا تو اس کے لیے آپ قانون کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں, آپ کیس فائل کر سکتی ہیں. آپ کی بچی کی شادی تک کا خرچہ دینے کا جو سسر ہے, جو دادا ہے, وہ پابند ہے. ناظرین کرام خوش آمدید کہیں گے اپنے یوٹیوب چینل میں. میں ہوں حسن رضا. یقیناً پچھلی ویڈیو آپ نے خواتین کے جو حقوق ہیں وراثت کے, اس حوالے سے آپ نے دیکھی ہوگی. آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک ہمارے ویورز کی فرمائش پہ ان کا ایک سوال ہمیں موصول ہوا کہ بھائی اگر کسی کے والد کی ڈیتھ ہو جائے اور ان کے دادا دادی اگر زندہ ہوں تو اس پہ کیا ان کے فرائض ہیں, اس کے بعد ان کو کیا خرچے جو ہیں وہ ان کے بچوں کو جو کہ یتیم ہو جاتے ہیں ان کو دینے چاہیے. تو ایک بار پھر ہم نے زحمت دی میڈم آمنہ خان ایڈوکیٹ سندھ ہائی کورٹ کو اس حوالے سے بات چیت کے لیے. تو بہت شکریہ آپ کا ایک بار پھر ٹائم دینے کے لیے. تو اس صورتحال میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر کسی کے فادر کی ڈیتھ ہو جائے, بچے ہیں اس کے, فار ایگزامپل 2 سے 3 بچے ہیں, اور اس کے پاس اب اس کی وائف جو ہے وہ وڈو ہو گئی ہے, اگر وہ جاب نہیں کرتی یا کرتی بھی ہے تو خرچہ جو ہے وہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو سسرال والوں پہ کیا فرض بنتا ہے اور ان بچوں کے کیا حقوق ہیں کہ ان کو کیا جو ہے گزر بسر کے لیے خرچہ فراہم کیا جائے ان کو؟ دیکھیے ہمارا جو لا ہے وہ بہت ہی زبردست ہے. اگر اس کو آپ جانتے ہیں, اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے, جس کی جو ہے ہماری فیمیلز کو. عورت کے پاس بہت سے حقوق ہیں. اگر وہ وڈو ہو جاتی ہے, اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور اگر اس کے ساس اور سسر زندہ ہیں اور سسر فائنینشلی فٹ پرسن ہے, اور اس کے پاس کوئی زمین جائیداد بھی, اور وہ جابین تھا, پینشنر ہے, جو بھی ہے, فائنینشلی اگر وہ فٹ ہے, سیکشن 9 فیملی کورٹ ایکٹ کے تحت وہ وڈو بہو جو ہے, بچوں کی جو ماں ہے, وہ کورٹ میں کیس فائل کر سکتی ہے. ادروائز تو وہ منہ سے مانگے تو ان کو تو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے, جو کہ اصول ہے کہ باہر بات نہیں ہے, خاندان میں بیٹھ کے سیٹلمنٹ کرو, اسے پالا جائے, اس کے بچوں کو پالا جائے. لوگ ایسا نہیں کرتے. بہتر یہی ہے کہ وہ کورٹ میں کیس فائل کرے, اور اس کے تحت وہ اپنے بچوں کا خرچہ اپنے سسر سے, جو کہ بچوں کا گرینڈ فادر ہے, دادا ہے, وہ باؤنڈ ہے, فائنینشلی فٹ پرسن ہے اور باؤنڈ ہے, وہ اپنے مرے ہوئے بیٹے کے بچوں کو, یتیم بچوں کو پالے گا. اور اگر ان کے پاس زمین ہے, جائیداد ہے, تو وہ آپ کو زمین اور جائیداد سے بالکل بے دخل کر چکے ہیں, تو اس کے لیے آپ کورٹ میں اس کے لیے بھی کیس کر دیں کہ بھی میرے بچوں کا جو حصہ ہے اس کو, جو اس میں سے فصل آ رہا ہے, موویبل ایموویبل پراپرٹی جب تک دادا زندہ بیٹھا ہے نہیں ملتی, لیکن جو اس کا فصل آ رہا ہے وہ ہے موویبل. اس موویبل کو آپ کورٹ کی جورسڈکشن ہے کہ ناظر اس کا اپوائنٹ کروائے, اور وہ جتنا بھی فصل آتا ہے ہر 6 مہینے کے بعد وہ فصل کورٹ کی نظارت میں جمع کروائے, اور اس میں سے کورٹ ہی اس کو سیل آؤٹ کرے گا. پھر جو بھی جس کا پرسنٹیج ہے, جو خرچہ ہے, جس کے جو حق میں ہے, اس کو دینے کے بعد جو بچے گا, آپ کا حق اور آپ کا خرچہ آپ کی ناظر میں جمع ہو جائے گا. پھر وہ آپ تھرو پراپر چینل کورٹ کے آپ اپنا خرچہ وہ بھی اٹھا سکتے ہو. کورٹ پوری زندگی ایک عورت بچے کیسے پالتی ہے یہ اس کو پتہ ہے, یہ مجھے بھی پتہ ہے. ہم ایڈوکیٹس ہیں, میں خود بھی ایک وڈو ہوں, اور میں نے اپنے ہی سسر پہ ایک کیس فائل کیا ہے. میں اپنے بچوں کا خرچہ ان سے لے رہی ہوں. آپ بھی اپنے بچوں کے لیے خرچہ لے سکتے ہیں. اگر وہ آپ کو فیملی میں بیٹھ کر اکوموڈیٹ کرتے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں کرتے تو آپ پھر قانون کو ہاتھ میں لو, آپ ان کے اوپر کیس فائل کرو, آپ کو خرچہ ملے گا. پیار سے دے دے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں دیتا تو پھر آپ اس کے لیے انگلیاں ٹیڑھی کر سکتے ہو. یہی طریقہ کار. اچھا, یہ تو آپ نے جیسے بتایا کہ اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو دادا جو ہے وہ مزاج ہے اس کو حق دینے کا, یعنی خرچہ دینے کا پابند. اچھا, اگر اس کی بیٹیاں ہیں, اب اس کی شادی ہے, تو کیا یہ بھی دادا کی ذمہ داری میں آئے گی کہ وہ بچی کی شادی کا بھی انتظام کرے اور وہ سارے خرچے اٹھائے؟ بالکل, جیسے لائک فادر, دادا بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے. بچی اگر بچہ ہے, بچی ہے, اسکول کو نہیں گئے, اس کی فیس دینے کا پابند ہے, حقدار ہے جو دادا ہے, کیونکہ یہ اسی کی نسل سے بچے آ رہے ہیں, آگے بھی اسی کی نسل سے چلیں گے. اس لیے یہ سیٹلڈ لاز ہے کہ آپ دادا ہر حال میں ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا پابند. بچیاں جب شادی کی عمر میں آ جاتی ہیں, ان کے لیے باعزت طریقے سے خاندانی لیول پہ جا کے رشتے کرنا, رشتے ڈھونڈنا, رشتے کرنا, اور ان کی شادیاں کرنے کا بھی دادا اتنا ہی پابند ہے جتنا ایک ماں اور باپ ہوتے ہیں. باپ کا درجہ پھر دادے کو چلا جاتا ہے, اور دادے کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سارے فرائض ادا کرے. ڈیل کرتے تو ٹھیک ہے, نہیں کرتا تو اس کے لیے آپ قانون کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں, آپ کیس فائل کر سکتی ہیں. آپ کی بچی کی شادی تک کا خرچہ دینے کا جو سسر ہے, جو دادا ہے, وہ پابند ہے. اچھا, آخر میں یہ بھی بتائیں کہ دادا
کے جانے کے بعد جو پراپرٹی آتی ہے, جو اس کے چچا تایا زندہ ہیں, کیا وہ ان یتیم بچوں پہ بھی وہ حصہ جو اس کے باپ کا ہے وہ آئے گا, یا باپ کے مرنے کے بعد وہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا؟ کہ اصولاً تو بیٹا اگر اپنی جائیداد لینے سے پہلے مر جاتا ہے تو وہ پراپرٹی واپس اپنے جو سسر ہیں, جو بچوں کے دادا, ان کو چلی جاتی ہے. وہ اپنی لائف میں جس کو چاہے وہ پراپرٹی دے دے. اگر وہ نہیں دیتا پراپرٹی اپنی لائف میں تو پھر جب وہ پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے تو پھر ان کا شیئر بھی نکلتا ہے. تو ناظرین, یہ اسپیسیفک کیس ہے جس کی ڈیٹیلز ہم نے آپ سے شیئر کری. اگر اس اسپیسیفک کیس میں کوئی دیکھنے والا ان مسائل کا اس کو سامنا ہے تو وہ ضرور ایڈوکیٹ صاحبہ سے رابطہ کر سکتا ہے. ہم ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیں گے. تو اگر آپ کو اس پرٹیکولر مسائل کا سامنا ہے تو آپ ضرور ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.